اب حضرت جی پرسوں بھی ہم فون شروع ہو گئے، اب اسی طرح کے فون آئیں گے، اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو 80 عید کی قربانی رحم نہ دئیے۔ میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ابھی ایک آیا مجھے، اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے، حضرت جی حالات نہیں ٹھیک۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے، جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے، وہ مجھے ایپل کے فون سے، ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے، احتیاط کی قربانی رہن نہ دئیے۔ بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نہیں، تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی، تے پھر حالات نہیں ٹھیک۔ اچھا جی 3.5-4 لاکھ کا فون ہے، تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک، تے ذرا مسئلہ دسو ہے کہ قربانی رہن نہ دئیے۔ بھائی اللہ کی باری ہے نا، اپنی باری حالات ٹھیک نہیں ہے، باری اللہ کی جو آ گئی ہے، پھر حالات اللہ حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا، نہیں وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا۔ اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک، حصہ ڈالو۔ عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو۔ چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی، اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے، ایک ہی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد، عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86۔ شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو۔ اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے، 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبی جنہ۔ اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں، اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں۔ ایک پتر بڑھاپا ہے اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں، خدا کے بندو اس طرح نہ کرو، فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا، شکریہ کے طور پہ کرنا پتر۔ قربانی کوئی دکھاوا نہیں، ٹھیک ہے نہ ہے سوری وہ بچہ لے جڑا لے کے تیرے یانے نے سارے محلے پھرنا ہے، حصہ ڈال، اپنا ڈال، اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال، 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی، نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور، اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر۔ یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے، فون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں، ہر تو اپنا کشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ نے پتھر سے پوچھا وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا جی جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں
جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا، وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے کہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے، حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ واہ مالک اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں۔ شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب۔ میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کرتا پیا، میں ایپل والیاں دی گل کرن ڈیا، میں سامسنگ والیاں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی یا نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، تو ہو نہیں سکتا کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں۔ لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں چلوائی، شکر کر میاں کتے راتی لائی ویٹ تیرے کو پھل نہیں مکوان ڈیا دا، شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی وہ کھلوا سکتا ہی۔ اس لیے پتر نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے۔ ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ یہ بھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں مسائل پوچھ، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کاران لے کے جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نکل آئیں گے۔ جو ناران کاران نہیں نہ جا سکے گا جی، حالات نہیں ٹھیک، مری تو وہ بھی جائے گا، نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں۔ لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کریں گے، حساب دین نو۔ سانو حساب یاد ہوئی، اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری ہیں، یہ ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے۔ اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو ہوتی جان تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو۔ حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے نات خاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا۔ ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا اکھاں ہی ترس گئی ہیں، کدی وہ بھی اکھیاں دسن جڑیاں وہ یاد وچ رون۔ اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے، لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا؟ خدا کی قسم ہے اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو۔ باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے، ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے۔ تجھے ماں یاد ہے، تجھے وہ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کے لاڑ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کی کرم نوازیاں کیوں نہیں؟ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے
बड़ी माँ माँ करते हो सारे। मैंने देखा एक वक्त आता है माँ भी कहती चुक तू दबाओ। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। और भाई अगर उस जात ने तेरी माँ के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी माँ कुछ न करती। उसको याद कर। मैं नहीं कह रहा कि माँ की नाशुक्री कर, लेकिन माँ को देख देख के उसे याद कर। वो है जिसने माँ का दिल मेरे लिए इतना नरम कर दिया है। लेकिन महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं वक्त आएगा लोग उसे भूल जाएंगे, वो लोगों की जरूरत रह जाएगा। जिसको जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर उसको भूल जाएंगे। हालांकि वो ऐसी जात ही नहीं कि उसको सिर्फ जरूरत के वक्त याद किया जाए। सही बताओ, हमारी जरूरत नहीं रह गया। कारोबार ठीक चलता है तो किड़ा याद करता जो नहीं याद करना जो फसका पैना कोई। अगर कोई बीमार ना हो, हमने कभी तंदुरुस्ती में याद किया उसको? हमने कभी खुशहाली के दिन में उसको, हमें तो वो याद आता है हजरत जब फसका पड़ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार डगमगा जाए, काम ठीक ना होगा, आप ठीक ना आ रहे हैं। जैसे ही काम ठीक होगा, तू कौन मैं कौन। तो चौथी चीज इरशाद फरमाई वयुहिब्बूनल ज़ुनूबा वयंसौनत तौबा, गुनाहों से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन माफी मांगना भूल जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे उससे। और आखिरी बात वयुहिब्बूनल कुसूरा वयंसौनल मकबरा, मकानों से, कोठियों से, महल्लात से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे। कोठियां जब एसी लौणगे, गर्मी बड़ी है, लेकिन कब्र और हश्र की गर्मी को भूल जाएंगे। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल गई। वमा अलैना